پرویز الہی صاحب ٹھیک ہے ان کی باڈی لینگویج اور وہ شکستہ نظر آئے ان کے چہرے سے جو ہے وہ لگ رہا تھا، لیکن کوئی تو بات ہوئی ہوگی نا خان صاحب سے کہ ٹھیک ہے جی خان صاحب آپ کی بات میں مان رہا ہوں، لیکن کوئی امید دلائی گئی ہو کہ جی آگے اگر ہماری حکومت آ جاتی ہے تو وزیر اعلیٰ ہم آپ کو ہی بنائیں گے، اس طرح کا آپ کو لگتا ہے کہ کوئی چیز طے ہوئی ہے، کوئی ڈیل ہوئی ہے؟ وہ کہتے ہیں نا کہ گرتے ہیں شہ سوار ہی میدان جنگ میں، میرا خیال سے پرویز الہی صاحب دونوں طرف سے یہ گیم ہار گئے ہیں۔ اچھا، انہوں نے جس طرح کی نعرے بازی کی تھی، انہوں نے ان کے بیٹے نے عمران خان کے حق میں اس کو انہوں نے نبھا تو دیا ہے آخر تک کہ وہ آج اس تقریر کے وقت بھی ان کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے، لیکن ملا کیا انہوں نے مطالبہ کیا تھا عمران خان صاحب سے کہ آپ ہمیں پنجاب میں 30 سیٹیں ایسی دے دیں جس پہ آپ اپنا امیدوار نہیں کھڑا کریں گے، ہم لڑیں گے نون لیگ سے بھی اور پیپلز پارٹی سے بھی، جس پر خان صاحب اور ان کی پارٹی راضی نہیں ہوئی۔ پھر انہوں نے دوسرا آپشن اختیار کیا، انہوں نے نون لیگ کی طرف دیکھا اور کہا کہ 25 سیٹیں ہمیں دے دیں جس پر آپ اپنا امیدوار کھڑا نہ کریں پنجاب میں، تو ہم آپ کا ساتھ دینے کے لیے۔ آپ یہ خبر دے رہے ہیں کہ ان کے ساتھ بھی بات ہوئی ہے؟ جی دونوں طرف ہوئی ہے بات، یہ تو میڈیا کے اوپر چلتی رہی ہے نا کہ دونوں طرف، اس پر نواز شریف صاحب راضی نہیں ہوئے، تو ان کے پلے اب کیا رہ گیا ہے؟ 5 دن کی چیف منسٹری ہے، اس کے آگے کچھ نہیں ہے۔ ایک تو یہ ہے، دوسری بات یہ ہے کہ دیکھیں پرویز الہی صاحب کو تھوڑا سا اپنے بھائی کے ساتھ مشاورت سے چلنا چاہیے تھا، وہ ان سے بہت زیادہ زیرک اور بہت زیادہ تجربہ کار سیاستدان ہے۔ لوگوں کا یہ خیال نہیں ہے، بلکہ ہم جیسے لوگ جنہوں نے سیاست دیکھی ہے وہ یہ ہے کہ پرویز الہی صاحب کی کامیابی سیاست میں، ان کی چیف منسٹری کا دور اور ان کی ڈپٹی پرائم منسٹر شپ کا دور، ان کے اسپیکر شپ کا دور، یہ سارے دور جو ہیں یہ مرہون منت تھے بھائی کی ایفرٹ کے، ان کی پارٹی کے اور ان کی ہدایات کے۔ اچھا، تو یکسر اگر آپ ان سے کنارہ کشی اختیار کر لیں گے اور پیٹھ دکھا دیں گے ان کو، تو پھر آپ کے پاس وہ سین سنسیئر ایڈوائس نہیں رہتی جو آپ کی رہنمائی کر سکتی ہے۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ ایک نقصان پرویز الہی صاحب کا ہوا ہے، اور دوسرا نقصان یہ ہوا ہے کہ جس بندے کے ساتھ وہ ڈیل کر رہے تھے جس کا نام عمران خان ہے، وہ کسی کے ہوئے نہیں کبھی، ان کے بارے میں بالکل ان کے بارے میں یہ مستند سیئنگ ہے۔ کچھ تو یہ بھی کہتے ہیں کہ وہ ہر اس شخص کو ڈسیں گے جس نے ان پر احسان کیا ہے، لیکن کچھ یہ کہتے ہیں کہ وہ نان سپیئرنگ نان فرگیونگ آدمی ہے، وہ جب جو بات دماغ میں طے کر لیں گے پھر اس سے ان کو کوئی نہیں ہٹا سکتا، جتنی مرضی ان کی مجبوری ہو۔ ابھی کیا لگ رہا ہے آپ کو کہ کیا تھا پرویز الہی صاحب کیا واقعی اتنے مجبور تھے جتنے وہ لگ رہے ہیں؟ بیٹے کے ہاتھوں مجبور ہو گئے؟ کیونکہ آپ ہمیشہ کہتے رہے ہیں کہ اب obviously ہر بندہ جو ہے وہ اگلی آنے والی پیڑھی کے لیے کوشش کرتا ہے۔ مونس الہی صاحب اتنے بڑے فین ہیں کہ انہوں نے خود فیصلہ کر لیا تھا کہ میں نے قربانی دینی ہے آگے سیاسی کریئر کی اپنے خان صاحب کے لیے، وہ اتنے بڑے فین تھے۔ عائشہ اگر تو میں وش نہیں کر رہا ہوں، خدا نخواستہ، اگر پرویز الہی صاحب کی یا ق لیگ کی سیاست کو کوئی دھچکا، کوئی بڑا نقصان ہونے جا رہا ہے تو وہ وہی فین فالوئنگ ہے جس کا آپ نے تذکرہ کیا ہے، کیونکہ وہ مونس الہی صاحب بڑے ہمارے لیے قابل احترام ہیں، لیکن وہ عمران خان کی محبت میں وہ ریڈ لائن کراس کر گئے ہیں، جہاں نہ انہوں نے اپنی پارٹی کا سوچا ہے نہ اپنے باپ کی سیاست کا سوچا ہے۔ ان کا خیال یہ تھا، میرے خیال سے وہ بھی ان کی فین فالوئنگ جو ہے یا ان کی جو پرسنالٹی کلٹ کا جو کراؤڈ ہے انہی میں سے ایک ہے، وہ سمجھتے ہیں کہ عمران خان جو ہے وہ مسیحا ہے، وہی ہے جو ہے سب مسائل کا حل ہے، جو بھی ان کی سوچ ہے۔ لیکن میں آپ کو یہ بتاؤں کہ اگر یہ سیاست یعنی کسی قسم کے جھٹکے کا شکار ہوتی ہے، کوئی دھچکا لگتا ہے ق لیگ کو، ق لیگ کی سیاست کو، ق لیگ کی لیڈرشپ کو، تو اس کے ذمہ دار جو ہیں وہ پرویز الہی صاحب نہیں ہیں۔ یہ ان کے قریبی لوگوں کا کہنا ہے کہ پرویل کرتے ہیں اب مونس الہی، اور آپ نے دیکھا کہ کسی بھی جگہ آپ کو پرویز الہی صاحب تنہا نظر نہیں آئیں گے، وہ ہر وقت سائے کی طرح ان کے ساتھ ہوتے ہیں، ہونا بھی چاہیے، باپ ہیں اور وہ گروم کر رہے ہیں سیاست میں، تو اللہ نہ کرے کہ ان کو کوئی نقصان پہنچے کسی قسم کا بھی، ہم وش نہیں کر سکتے، لیکن یہ اب وقت بتائے گا کہ کس کا کون سا فیصلہ غلط تھا۔ اچھا بخاری صاحب، ایک اور سوال، آپ کو کیا لگتا ہے کہ یہ جو ق لیگ کی اتنی بڑی قربانی ہے یہ کیا رنگ لائے گی؟ کیا آگے اگر حکومت آ جاتی ہے پی ٹی آئی کی تو پی ٹی آئی کے اندر اس قربانی کا کوئی احساس ہوگا؟ پرویز الہی صاحب کو دوبارہ سے چیف منسٹر کے طور پہ قبول کرنا پی ٹی آئی والوں کے لیے آسان ہوگا؟ کیونکہ یہ تو پھر جنگ چلتی رہے گی، کیونکہ پنجاب کے حوالے سے آپ تو مستقبل کی بات کر رہے ہیں، اس وقت پریزنٹلی جب وہ چیف منسٹر ہیں تب بھی وہ نہیں، ابھی تو بڑی قربانی دی ہے نا، تب بھی وہ پوری کی پوری پی ٹی آئی کے لیے قابل قبول نہ تھے اور نہ کبھی ہوں گے، یہ ہو ہی نہیں سکتا۔ آپ دیکھیں
بزدار صاحب جو ہیں وہ کہیں سے نکال کے لائے گئے تھے اچانک، پتہ نہیں کس عمل کے ذریعے وہ فوکس ہوئے تھے اور چیف منسٹر بنے تھے. پارٹی کے اندر جتنی ان کی مخالفت تھی آپ تصور نہیں کر سکتے اس کا. اور جب بھی ایم پی ایز کے ساتھ انٹریکشن ہوتا تھا عمران خان صاحب کو شکایتوں کے انبار لگ جاتے تھے. لیکن چونکہ میں نے کہا کہ ان کی شان نزول کسی عمل کے ذریعے تھی تو خان صاحب سنتے نہیں تھے ان کے بارے میں بات. اور اب بھی آپ نے دیکھا کہ انہوں نے باجوہ پر یہ بھی ایک الزام لگایا ہے کہ وہ چاہتے تھے کہ میں اس کو ہٹا دینے کی حد تک تو میں ٹھیک ہوں، میں گواہی دیتا ہوں کہ ہاں فوج کی قیادت جو ہے وہ نہیں چاہتی تھی کہ بزدار وہاں چیف منسٹر رہے. لیکن خان صاحب نے اس کے ساتھ ایک ٹکڑا ایڈ کر دیا ہے کہ وہ چاہتے تھے کہ اس کو ہٹا کے علیم خان کو بنا دیں. اچھا تو بہرحال علیم خان جو ہے کسی اور پارٹی کا تو نہیں تھا نا، اس وقت تک تو پی ٹی آئی کے یہ لیڈر تھے. اور لوگوں نے ان کو کہا وہ اے ٹی ایم مشینز ہیں. ان کے بارے میں یہ تھا کہ پنجاب میں جتنی پولیٹیکل ایکٹیویٹی ہوتی تھی، چاہے وہ جلسے ہیں، چاہے جلوس ہیں، چاہے مارچ ہیں، چاہے لانگ مارچ ہیں، چاہے دھرنے ہیں، وہ سارا سپانسر کرتے تھے. اس کے بارے میں کوئی دو رائے نہیں. اچھا بخاری صاحب، آپ نے کہا کہ یہ عمل جو ہے وہ اتنا آسان نہیں ہوگا کہ کہہ دیا کہ اسمبلیاں تحلیل ہو جائیں گی تو ہو جائیں گی. دوسری طرف عدم اعتماد جو ہے اس کا بھی فیصلہ ہو گیا. اب پیر کو آ جاتی ہے جو عدم اعتماد آ جاتی ہے اسمبلی کے اندر، پھر واٹ نیکسٹ؟ آگے کیا ہوگا؟ دیکھیے اصل دھما چوکڑی شروع ہوگی تبھی، کیونکہ اصل میں 10 ووٹ کا فرق ہے بٹوین نون لیگ، پیپلز پارٹی اینڈ پی ٹی آئی. اور وہ 10 ووٹ ہیں جناب پرویز الہی صاحب کے پاس، کاف لیگ کے ہیں. اب فیصلہ یہ ہونا ہے کہ کیا پارٹی کا ہیڈ جو انسٹرکشنز دے گا وہ بائنڈنگ ہے، یا جو پارلیمانی پارٹی کا ہیڈ انسٹرکشن دے گا وہ افیکٹو ہے. جو پارٹی کے پارلیمانی لیڈر تھے ان کو تو خط لکھ کے چودھری شجاعت صاحب نے سیک کر دیا کہ یہ ہی از نو لانگر پارلیمانی پارٹی لیڈر. اب پارلیمانی پارٹی لیڈر کوئی اور نہیں بنا سکتا، وہ پارٹی ہیڈ نہیں بنانا ہے. صحیح ہے. دوسری بات یہ ہے کہ ہم یہ بھی سن رہے ہیں کہ بہت سارے لوگ جو ہیں ان میں سے 10 ایم پی ایز ہیں، 3-4 تو پہلے ہی چودھری شجاعت کے ساتھ ہیں. 2 تو اس میں سے وزیر ہیں، ایک چودھری سالک اور دوسرا طارق بشیر چیمہ صاحب. تو انہوں نے رابطہ کیا ہے چودھری شجاعت صاحب سے اور اپنے حمایت کا اور اپنی کمٹمنٹ کا اور اپنی یعنی وفاداری کا یقین ان کو دلایا ہے. اگر یہ بات درست ہے تو پھر صورتحال اور زیادہ گمبھیر ہے، اس لیے کہ پی ٹی آئی تو پہلے ہی 10 کم ہے. اور اگر یہ سارے نہ صحیح 4-5-6 ووٹ بھی ادھر چلے گئے تو یہ جو نون اور پیپلز پارٹی کا اتحاد ہے اس کے ووٹ بڑھ جائیں گے. اور اگر ناراض اراکین اس دن آئے نا تو پھر اور تباہی ہے. تو بہت ساری چیزیں ایسی ہیں یعنی ایک دفعہ پھر اس طرح کی ایپیسوڈ جو ہے وہ ہم ریپیٹ ہوتے ہوئے دیکھیں گے. بس صرف ایک فرق ہم دیکھیں گے، لیکن وہ ہم دیکھے بغیر نہیں کہہ سکتے. میں آنکھیں بند کر کے یقین نہیں کر سکتا کیا ایجنسیز اور اسٹیبلشمنٹ اس دفعہ واقعتاً اپنے آپ کو ثابت کریں گی کہ وہ نیوٹرل ہے، یا دیر ول بی این ایکٹ آن پلے. خان صاحب کا بھی خیال یہی ہے، خان صاحب کے ساتھ جو بہت سارے لوگ ہیں ان کا بھی ماننا یہی ہے کہ یہ کبھی ہوا نہیں کہ اس قسم کی صورتحال میں جو ہماری اسٹیبلشمنٹ ہے اس کا عمل دخل نہ ہو. اگر وہ ہوا تو پی ٹی آئی کی تباہی ہے، اور اگر وہ نہ ہوا تو شاید ریسپیکٹیبلٹی قائم رہے. صحیح. اچھا ایک چھوٹا سا بریک جو ہے وہ مجھے یہاں پر لینا ہے. اس بارے میں جو ہے وہ مزید بات کرنے کو بھی ہے کیونکہ تیزی سے جو ہے وہ بیانات بھی آ رہے ہیں، ڈیولپمنٹس بھی ہو رہے ہیں. میاں نواز شریف صاحب یہ فیصلہ کریں گے کہ ضمنی الیکشن کب ہونے ہیں، فوری کرانے ہیں، فوری نہیں کرانے ہیں. YouTube پر گوگلی نیوز دیکھنے کے لیے youtube.com کی سرچ بار میں گوگلی نیوز ٹی وی ٹائپ کریں. گوگلی نیوز کے پیج پر سرخ رنگ کے سبسکرپشن والے بٹن پر کلک کرنا نہ بھولیے. YouTube پیج پر اپلوڈ ہونے والی ویڈیوز سے باخبر رہنے کے لیے بیل آئیکن پر کلک کیجیے. آپ کو ہر نئی ویڈیو کے بارے میں نوٹیفیکیشن موصول ہو جائے گا.